بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اہل بیت سیریز کے تحت آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ اہل علم نے بہت سارے اہل بیت کے ان لوگوں کی بھی تعریف و ستائش فرمائی ہے جو صحابہ کرام کے بعد کے ہیں، مثلا تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں یا اور ان کے بعد کے لوگ ہیں، لیکن وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اہل بیت کے تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں جن میں سے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے افاضل بھی ہیں، ایسے لوگوں کی بہت زیادہ تعریف، ستائش، منقبت الحمدللہ امت کے علماء نے اور علماء سنت نے جو حق اور انصاف کے ساتھ ان کی تعریف ہونی چاہیے الحمدللہ انہوں نے فرمائی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ چند شخصیات کا تذکرہ اہل علم نے جو کیا ہے ان میں سے چند کا تذکرہ بطور مثال کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک سب سے پہلا جو نام ہے وہ محمد بن علی بن ابو طالب، محمد بن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کے بیٹے، علی بن ابی طالب کے بیٹے محمد بن علی بن ابی طالب جو مشہور ہیں محمد ابن الحنفیہ کے نام سے، محمد ابن الحنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وَكَانَ مِنْ أَفَاضِلِ أَهْلِ بَيْتِهِ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے افضل ترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ جو امام ابن حبان کی کتاب ہے ثقات کے عنوان سے، الثقات لابن حبان، اس کتاب میں ثقات تابعین کے ضمن میں انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایسے ہی امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ احمد بن عبداللہ العجلی نے کیا کہا، تابعی ثقہ، یہ محمد بن الحنفیہ تابعی ہیں، ثقہ ہیں، کان رجلا صالحا، بہت ہی نیک آدمی تھے۔ اسی طرح سے امام ابراہیم بن عبداللہ بن الجنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا نعلم احدا اسند عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر واصح مما اسند من محمد ابن الحنفیہ، کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں، ہم کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے ہیں جس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو، سند کے ساتھ روایت کی ہو، اور وہ روایت زیادہ ہو، صحیح ترین ہو اس روایت کے مقابل میں جسے محمد ابن الحنفیہ نے روایت کیا ہے۔ تو محمد ابن الحنفیہ سے زیادہ نہ تو صحیح ترین کوئی روایت ہے اور نہ ہی زیادہ روایت ہے جس میں جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو۔ تو محمد ابن الحنفیہ کا مقام بڑا عظیم ہے۔ اسی طریقے سے محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں اسرائیل عن عبد الاعلی جو ابن عامر ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ان محمد ابن علی کان یکنا ابا القاسم وکان ورعا کثیر العلم، نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن علی جو ہیں وہی ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کنیت ابو القاسم تھی اور یہ ورعا کثیر العلم، بڑے تقوی شعار تھے۔ ورع اسے کہتے ہیں جو تقوی کے اس مقام پر ہو کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچائے ہی، لیکن جہاں حرام کا شبہہ بھی ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، حلال کی تلاش میں اس قدر فکر مند ہو کہ معمولی سا شبہہ بھی برداشت نہ ہو، ایسے شخص کو ورع کہا جاتا ہے۔ کثیر العلم، بڑے علم والے تھے۔ تو آپ سوچیں علم بھی تھا، تقوی اور ورع بھی تھا۔ اس طرح سے یہ محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امت کے علماء نے باتیں کہی ہیں۔ ایسے ایک آخری بات ہے اسی کتاب کے اندر، کہتے ہیں السید الامام ابو القاسم و ابو عبداللہ، سید ہیں، امام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ہیں، سردار امام ہیں، ابو القاسم اور ابو عبداللہ دو کنیتوں سے جانے جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو اہل بیت کے ایک بہت ہی نامور شخصیت ہیں، ان کے بارے میں اہل علم کی یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اس فہرست میں ایک دوسرا نام ہے علی ابن الحسین
علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا؟ یہ دیکھیے کون ہے؟ یہ وہی حسین ابن علی جو کربلا میں شہید کیے گئے، انہی کے بیٹے علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ، ورضی اللہ عن علی ابن ابی طالب والحسین وعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطبقات میں فرماتے ہیں، الطبقات سیرت کی کتاب ہے، آپ دیکھیے اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثِقَةً مَأْمُونًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ عَالِيًا رَفِيعًا وَرِعًا۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ابن الحسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ علی ابن الحسین جو تھے وہ ثقہ تھے، ثقہ یعنی معتبر تھے، موثوق تھے، قابل اعتبار تھے، مامون کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی طرح کا عیب، کسی بھی طرح کا الزام، کسی بھی طرح کا ان کے اوپر کوئی ملامت کی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ مامون تھے یعنی محفوظ تھے۔ کثیر الحدیث، بہت ساری حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے، عالین بلند تھے، رفیعن بہت اونچے مقام کے تھے، ورعن وہی حد درجہ زہد اور تقوی، اس قدر کہ وہ حلال سے حلال کی تلاش کے لیے حرام کے شبہے سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے۔ ایسے ہی علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا عَلِيٌّ ابن الحسین وَأَمَّا علی ابن الحسین فمن کبار التابعین وساداتہم علما ودینا۔ کہتے ہیں علی ابن الحسین کی جہاں تک بات ہے تو وہ کبار تابعین میں سے ہیں، تابعین بڑے بڑے تابعین جو گزرے ہیں، اور ایسے ہی بلند مقام سادات تابعین میں سے ہیں، علما ودینا، علم کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے ان کا مقام جو علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ ایسے ہی علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں ان کی سیرت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ سفیان بن عیینہ امام زہری سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ امام زہری نے فرمایا ما رأیت قرشیا افضل من علی ابن الحسین، کہتے ہیں میں نے علی ابن الحسین سے زیادہ افضل کسی قریشی کو نہیں دیکھا، میں نے کسی قریشی کو نہیں دیکھا جو زیادہ فضیلت والا ہو علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو ان کے زمانے میں جو قریشی تھے جن کو انہوں نے دیکھا ان میں سب سے بلند مقام کون تھے؟ یہی علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، آثار ہیں۔ یہ دیکھیے امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں علی ابن الحسین مدنی تابعی ثقہ، علی ابن الحسین مدنی ہیں، تابعی ہیں، ثقہ ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ دیکھیے امام زہری کیا فرماتے ہیں؟ کان علی ابن الحسین من افضل اہل بیتہ واحسنہم طاعہ واحبہم الی مروان بن الحکم وعبد الملک بن مروان۔ یہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل بیت کے افضل ترین لوگوں میں سے ہیں، وَأَحْسَنِهِمْ اور ان میں سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں، طاعت کے اعتبار سے یعنی نیکی کے اعتبار سے، نیکی اور ایسے ہی عمل صالح کے اعتبار سے اہل بیت کے افضل ترین اور بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ وَأَحَبِّهِمْ إِلَى مروان بن الحکم وعبد الملک بن مروان، اور ایسے ہی مروان بن حکم جو حکمران گزرے ہیں، مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان، ان دونوں کے نزدیک بہت زیادہ محبوب بھی تھے، یعنی وہ بھی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے ان سے، علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ مزید جو ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں السید الامام زین العابدین الہاشمی العلوی المدنی، دیکھیے یہی ہیں، انہی کو زین العابدین کہا جاتا ہے، علی زین العابدین جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہیں، علی ابن الحسین زین العابدین۔ تو بہرحال آگے تذکرہ آ رہا ہے باقر جن کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ بہرحال تو علی زین العابدین یہی ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد علی ابن الحسین۔ تو کہتے ہیں السید الامام، یہ سردار ہیں، آل بیت رسول سے ان کا تعلق ہے، امامت کا مقام رکھتے ہیں، زین العابدین، یہ دیکھیے ان کا لقب ہے، یہ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، بہت معروف القاب میں سے یہ لقب
معروف جانا جاتا ہے، تو زین العابدین کہلاتے ہیں۔ الہاشمی العلوی المدنی، ہاشمی ہیں یعنی بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، علوی نسبت کیوں بیان کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب کے خانوادے سے ہیں، المدنی مدینہ طیبہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس اعتبار سے یہ ان کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی۔ آخری بات، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو سب سے زیادہ مختصر حکم لگانے والی کتاب ہے، بہت جامع حکم لگانے والی کتاب ہے جرح و تعدیل کی دنیا میں، امام ابن حجر اپنی کتاب تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں ثقۃ ثبت عابد فقیہ فاضل مشہور۔ یہ دیکھیے، یہ 6 الفاظ استعمال کیے، 6 الفاظ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ استعمال کرتے ہیں علی بن حسین زین العابدین کے بارے میں۔ کہتے ہیں ثقہ، قابل اعتبار ہیں، ثبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کی جو بھی باتیں ہیں وہ محقق ہیں، معتبر ہیں، وہ معتبر شخصیت ہیں، معتمد شخصیت ہیں، اور ان کی کوئی بات آئے تو پھر قابل اعتبار ہوتی ہے۔ عابد، عبادت گزار ہیں، فقیہ، صاحب علم ہیں، فاضل ہیں، یعنی کیا مطلب؟ بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے ہیں، معروف شخصیت ہے، فاضل المشہور۔ یہ ہے حضرت علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کے بارے میں چند باتیں جو ہم اور آپ ان کبار ائمہ اسلام اور علماء سنت سے، علماء سوانح سے الحمدللہ ہم اور آپ سن رہے تھے۔ ایسے ہی اگلا جو نام ہے وہ محمد بن علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب ہے، یعنی ان کے بیٹے۔ آپ دیکھیے حضرت حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان کے بیٹے کی بات چل رہی تھی، علی کی، ان کا تذکرہ ہوا، اب یہ ان کے بیٹے جن کا نام محمد ہے، تو محمد بن علی ابن حسین ابن علی بن ابی طالب، اس طرح سے یہ محمد بن علی کون ہیں؟ انہی کو بہرحال آپ دیکھیے ان کے بارے میں ائمہ اسلام نے کیا کہا ہے۔ پھر اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر، اور وہ بھی حج سے متعلق جو مشہور روایت ہے، جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس روایت کے اندر یہ ہے، حدیث لمبی ہے، اور اس سند کے اندر یہ ہے کہ جعفر بن محمد، یہ کون ہے جعفر بن محمد؟ یہ جن کی بات ہم کر رہے تھے علی بن الحسین کی، یہ انہی کے بیٹے ہیں، جعفر بن محمد بن علی بن الحسین۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں، انہوں نے فسأل عن القوم حتی انتہى الیہ، کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بارے میں پوچھا، کون ہے آپ، کون ہے آپ، کون ہے، اس طرح سے پوچھتے رہے، یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے میرے پاس پہنچے، مجھ تک پہنچے۔ فقلت، یعنی مجھ سے بھی پوچھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے کہا انا محمد بن علی ابن حسین۔ فاہوى بيده الى رأسی فنزع زر الاعلى ثم نزع زر الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت فقلت اخبرني عن حجة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کس قدر مقام تھا، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے اپنا نام بتلایا، میں نے کہا محمد بن علی بن حسین ہوں میں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نیچے، اپنا ہاتھ جو ہے وہ لے کر کے میرے سر کے پاس آئے، اپنا ہاتھ میرے سر کے پاس لے کر کے آئے، اپنے ہاتھ کو اپنے سر کی طرف مائل کیا۔ فنزع زر الاعلی، اور میرا جو اوپر والا بٹن تھا انہوں نے وہ بٹن کھولا۔ ثم نزع زر الاسفل، اور میرے نیچے والا بٹن کھولا۔ ثم وضع کفه بین ثدیی، اور اپنی ہتھیلی کو میرے دونوں چھاتیوں کے بیچ میں سینے پر رکھا۔ وانا یومئذ غلام شاب، میرا معاملہ یہ تھا کہ میں اس وقت ایک بالکل نو عمر جوان تھا، جس کو ہم نوجوان کہتے ہیں، ایک نوجوان تھا۔ فقال، اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر رکھا، فقال، اور کہنے لگے مرحبا بک یا ابن اخی، میرے بھتیجے خوش آمدید ہو تمہیں، میرے بھتیجے میرے خوش آمدید ہو، مبارکباد ہے تمہیں، خوش آمدید ہے۔ سل عما شئت، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ فقلت، حدیث میں آخر میں آگے کیا ہے، فقلت کہتے ہیں میں نے پوچھا اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتلا دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج فرمایا تھا۔ تو حج سے متعلق جو روایت ہے اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جیسے ہی انہوں نے محمد بن علی بن حسین کا نام سنا،
فوراً متاثر ہو گئے کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ہیں، آپ کے اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، اور محبت کے مارے صبر نہیں کر سکے، ان کے اوپر کا بٹن کھولا، نیچے کے بٹن کھولا، اور اس کے بعد سینے پر میرے بھائیوں ہاتھ رکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے مرحبا ہو تمہیں، مبارکباد ہو تمہیں۔ مرحبا دراصل استقبال کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید ہو آپ کو۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اب آپ پوچھیے۔ بھتیجا کہا، ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، یہ محبت تھی۔ اور اس طرح سے میرے بھائیو ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے، اہل بیت رسول سے ہمیشہ محبت ہوتی رہی ہے، لیکن محبت کا دائرہ وہی ہونا چاہیے جو دائرہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر بتایا گیا ہے۔ تجاوز بھی نہ ہو، افراد بھی نہ ہو، تفرید بھی نہ ہو، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ بہرحال آئیے اس کے بعد محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے یعنی جابر بن عبداللہ نے تفصیل سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حج کا طریقہ بیان فرمایا۔ بہرحال ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ ان کی کنیت ابو جعفر ہے۔ ابو جعفر آئے گی بات کہ یہی باقر ہیں۔ یہی کون ہے؟ باقر ہیں، محمد بن علی بن الحسین، وہ جو زین العابدین جن کا ذکر گزرا ہے، علی بن الحسین، انہی کے بیٹے ہیں محمد بن علی بن حسین، وہ زین العابدین کے لقب سے اور یہ باقر کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ابو جعفر باقر محمد بن علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ ابو جعفر محمد بن علی من خیار اہل العلم والدین وقیل انه سمی الباقر لانه بقر العلم لا لاجل بقر السجود سبحته۔ کہتے ہیں ابو جعفر، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر محمد بن علی، یہ کہن من خیار اہل العلم والدین، یعنی علماء اور دین، علماء جو تھے علم والے اور دیندار لوگ، ان میں سب سے چنندہ لوگوں میں سے تھے، بہترین علماء میں سے اور بہترین دین والوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں انہیں باقر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ان کا لقب کیا پڑ گیا ہے؟ باقر۔ اور باقر کی کس کو کہتے ہیں؟ بقرہ سے باقر بنا ہوا ہے، اور باقر کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنے والا، کھول دینے والا۔ اور انہیں باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنه بقر العلم، اس لیے کہ انہوں نے علم کو کھول دیا، علم کو پھاڑ دیا، علم کو کھول دیا، یعنی علم کو کھول کر کے اسے خوب اچھی طرح سے سیکھ لیا اور اس کا علم حاصل کر لیا۔ کہتے ہیں ان کو باقر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علم کو پھاڑ دیا، لا لاجل بقر السجود جبہتہ، انہیں باقر اس لیے نہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانی پر شگاف آ گئے تھے، پیشانی پر شگاف آ گئے تھے سجدے کی کثرت کی وجہ سے، لیکن انہیں باقر جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی پیشانی پر سجدے کی وجہ سے شگاف آ گیا تھا، بلکہ انہیں باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں باقر کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے علم کو پھاڑ دیا تھا، یعنی علم والے تھے اور گہرا علم حاصل انہوں نے کر لیا تھا۔ ایسے امام مزی نے ان کی سیرت کے اندر تہذیب الکمال کے اندر لکھا ہے، امام عجلی فرماتے ہیں مدنی تابعی ثقہ، یہ مدنی ہیں، تابعی ہیں، ثقہ ہیں۔ اور ابن البرقی نے کیا کہا ہے؟ کان فقیہا فاضلا، بڑے علم والے تھے، فقیہ تھے اور اونچے مقام کی شخصیت تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء ان کے بارے میں لکھا ہے هو السید الامام ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی العلوی الفاطمی المدنی وله کہتے ہیں ولد زین العابدین وكان احد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة وكان اهلا للخلافة وهو احد الائمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الامامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين فلا عصمة الا للملائكة والنبيين وكل احد يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويرد ويترك سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم مؤيد بالوحي وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم من بقره العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه وَلَقَدْ كَانَ أَبُو جعفر اماما مجتہدا تالیا لکتاب اللہ کبیر الشان۔ لمبی گفتگو فرمائی ہے، اس کا خلاصہ سرسری طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ امام محمد بن علی بن حسین جو ہیں، یہ ابو جعفر باقر کہتے ہیں یہ سید ہیں، سردار ہیں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، امام ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں محمد بن علی بن حسین بن علی، یہ نام ہے ان کا، علوی ہیں، فاطمی ہیں، مدنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے خاندان کے ہیں، مدنی ہیں۔ کہتے ہیں ولد زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ زین العابدین جن کا تذکرہ ان سے پہلے آیا علی بن حسین کے نام سے، ان کے بیٹے ہیں محمد بن علی بن حسین۔ کہتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے علم کو، عمل کو،
سرداری کو، شرف کو، اعتبار کو، سنجیدگی کو، ان سب کو اکٹھا کر لیا تھا. یعنی بیک وقت ان کے یہاں اتنی ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں. علم بھی تھا ان کے یہاں، عمل بھی تھا، سرداری بھی تھی، شرف اور سعادت، شرف اور بلندی بھی تھی، اعتبار بھی تھا، ثقہ اور اعتماد بھی تھا. والرزانہ، رزانہ کسے کہتے ہیں؟ رزانہ اصل میں کہتے ہیں بہت زیادہ سنجیدگی، متانت، اور کسی بھی چیز کو بہت زیادہ گہرائی سے سمجھنے والا، گہرائی سے بولنے والا، اس کو کہتے ہیں رزانت. وکان اہل للخلافہ، کہتے ہیں یہ خلافت کے اہل تھے، اور یہ شیعوں کے، یہ ان 12 ائمہ میں سے ایک ہیں جن کی بڑی تعریف کرتے ہیں شیعہ حضرات. شیعہ امامیہ اثنا عشریہ جو ہے نا، اثنا عشریہ شیعہ جن کے 12 امام کے جن کے عقیدے، اور یہ غالی ترین قسم کے شیعہ ہیں، غالی قسم کے روافظ ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی شیعہ امامیہ بڑی تعریف کرتے ہیں. وَتَقُولُ بِعِصْمَتِهِمْ، اور ان 12 اماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب معصوم ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان 12 اماموں کو پورا دین کا علم ہے، پورے دین کا علم ہے. یہ عقیدہ رکھتے ہیں. فَلَا عِصْمَةَ إِلَّا لِلْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے شیعوں کا، رافضیوں کا، امامیہ کا، اثنا عشریہ کا. انہوں نے اپنے 12 اماموں کو امام معصوم قرار دیا ہے، اور یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. یہ کہنا کہ وہ معصوم تھے اور انہیں پورے دین کا علم تھا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. خاص طور پر جو معصومیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَا عِصْمَةَ إِلَّا لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، معصوم تو صرف فرشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول ہیں. ان کے علاوہ کل احد یصیب و یخطئ، ہر ایک صحیح بھی کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے، یعنی درست کام بھی کرتا ہے، درست بھی کرتا ہے اور خطا بھی کرتا ہے. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. سوى النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ معصوم ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے تائید فرمائی ہے. اس لیے آپ کے علاوہ آپ کی امت میں کسی شخص کو معصوم نہیں سمجھا جا سکتا. کہتے ہیں ابو جعفر کی کنیت جو ہے، ابو جعفر کی شہرت جو ہے وہ باقر کے ذریعے سے ہے، اور یہ باقر انہیں علم کو پھاڑنے کی وجہ سے باقر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پھاڑ دیا، علم کو پھاڑ دیا، بقر کر دیا، پھاڑ دیا. یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے علم کی بنیاد کو بھی سمجھ لیا، اس کی جڑ کو بھی سمجھ لیا، اس کے اندر جو پوشیدہ چیزیں تھیں اس کو بھی سیکھ لیا، جان لیا، اسی لیے ان کو باقر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں امام ابو جعفر جو ہیں، یہ جن کا نام چل رہا ہے محمد بن علی بن حسین باقر، یہ امام تھے، مجتہد تھے، اللہ کی کتاب کی بڑی تلاوت کرنے والے تھے اور بڑی شان کے مالک تھے. ایسے ہی بہرحال اور بھی علماء نے کہی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے انہیں مدینے کے فقہاء میں سے، مدینے میں جو فقہاء تابعین گزرے ہیں ان میں سے ایک شمار کیا ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام کبار امت کے ائمہ نے، علماء نے، جن کو حفاظ کہا جاتا ہے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت محمد بن علی ابن الحسین یہ جو باقر ہیں یہ محتج بھی ہیں، قابل اعتبار ہیں، ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے ان کے نیچے ان کے خاندان میں ان سے نیچے جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ کون ہے؟ حضرت حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، یعنی جس کا نام ہم جن کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے، محمد جن کی کنیت ابو جعفر ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ جعفر ہے، اور اسی لیے ان کو ابو جعفر کے نام سے کنیت سے جانا جاتا ہے. جعفر بن محمد کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں لکھتے ہیں، یہی امام جعفر صادق. اب دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ یہ جعفر صادق ہیں، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ من خیار اہل العلم والدین، یہ علم اور دین میں اچھے لوگوں میں سے تھے، چنندہ علماء میں سے تھے اور چنندہ دینداروں میں سے تھے. عامر بن ابو المقدام ان کے بارے میں کہتے ہیں، عامر بن مقدام فرماتے ہیں ان کے بارے میں، کنت اذا نظرت الى جعفر بن محمد علمت انہ من سلالۃ النبیین. کہتے ہیں جب بھی میں جعفر بن محمد کو دیکھتا ہوں، جب بھی میں جعفر بن محمد کو دیکھتا تھا تو مجھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ واقعی نبیوں کی مٹی سے ہیں، نبیوں کی نسل سے ہیں، نبیوں کی نسل سے. یعنی ان کے چہرے پر ان کے ملامح جو تھے، یعنی چہرے کی تراش خراش یا چہرے پر جو رونق تھی، اس سے معلوم پڑتا تھا مجھے کہ یقیناً وہ نبوت کے نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق کے بارے میں اپنی کتاب فضل اہل البیت و حقوقہم، اس رسالے کے اندر ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شیخ علماء الامہ،
शेख उलमाए उम्मा, उलमाए उम्मत के शेख, उलमाए उम्मत के उस्ताद और उनके शेख, यानी क्या मतलब उलमा के उस्ताद हैं वो, ये हैं। ऐसे इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सियर आलम नुबला के अंदर लिखते हैं अल इमाम उस्सादिक, इमाम उस्सादिक इमाम हैं, सच्चे हैं, शेख बनी हाशिम, बनु हाशिम के शेख हैं, बुजुर्ग हैं, अबू अब्दुल्लाह अल कुरैशी अल हाशिमी अल अलवी अल नबवी अल मदनी अहदुल आलाम, अबू अब्दुल्लाह कुन्नियत हैं, कुरैश के हैं, हाशिम के हैं और हज़रत अली के ख़ानदान के हैं, नबी अलैहिस्सलाम के खानवादे के हैं, मदीना के हैं, अहदुल आलाम चोटी के उलमा में से, चोटी के बुलंद मकाम लोगों में से एक है। आलाम जो है ये आलम की जमा है, जिसके बारे निशानी के या जिनके बारे पहाड़ के होते हैं, बहरहाल तो उनमें से एक हैं। ऐसे उनके और उनके बाप के बारे में, उनके और उनके बाप के बारे में, यानी क्या मतलब इमाम जाफ़र सादिक और उनके वालिद बाक़िर के बारे में क्या कहते हैं, काना मिन जिल्लति उलमाइल मदीना, ये उलमाए मदीना के बुजुर्ग लोगों में से हैं, बुलंद मकाम लोगों में से हैं, यानी क्या मतलब अजिल्ला उलमाए मदीना में से हैं। ऐसे ही अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर लिखते हैं वस्तक़हु शाफ़िई व यहया इब्न मईन व अन अबी हनीफ़त क़ाल मा रअयतु अफ़क़ह मिन जाफ़र इब्न मुहम्मद व क़ाल अबू हातिम सिक़ह ला युसअलु अन मिस्लिही। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह ने, ऐसे इमाम यहया बिन मईन ने उनको सिक़ह करार दिया है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से ये हदीस, ये बात मरवी है कि उन्होंने कहा मा रअयतु अफ़क़ह मिन जाफ़र इब्न मुहम्मद, मैंने जाफ़र बिन मोहम्मद से ज़्यादा बड़ा इल्म वाला नहीं पाया, उनसे बड़ा फ़क़ीह मैंने नहीं देखा, मैंने जाफ़र बिन मोहम्मद से बड़ा फ़क़ीह नहीं देखा। इमाम अबू हातिम ने उनके बारे में क्या कहा है, सिक़ा है, काबिल एतबार हैं, मोतबर हैं, ला युसअलु अन मिस्लिही, इन जैसी शख्सियत के बारे में सवाल नहीं किया जाने चाहिए। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के चंद लोगों के नाम, और ख़ास तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले नसब के ये लोग थे। अब अगला जो नाम हमारे सामने है वो अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, यानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे। इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह तबक़ात में फरमाते हैं वकाना अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास असग़र वलद अबीही सिन्नन, ये अली जो थे ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे छोटे बेटे थे, उम्र के एतबार से सबसे छोटे थे। वकाना अजमल कुरैशिय्यन अला वजहिल अर्द व औसमिह, वकाना अजमल कुरैशिय्यन अला वजहिल अर्द व औसमहु व अक्सरहु सलातन वकाना युक़ालु लहु सज्जाद लिइबादतिही व फ़ज़लिही। कहते हैं अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बेटे अब्दुल्लाह, ये सबसे छोटे बेटे थे उनके उम्र के एतबार से, और कहते हैं रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत कुरैशी थे, रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खूबरू कुरैशी थे ये। वह औसमह, और बे इंतहा जमाल और रौनक वाले थे। वह अक्सरहु सलातन, और सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर सलात पढ़ने वाले या नमाज का एहतमाम करने वाले थे। वकानु युक़ालु लहु सज्जाद, ये है गोया कि सलात का माना यहाँ पर नमाज ही है। वकानु युक़ालु लहु सज्जाद, उन्हें सज्जाद के लक़ब से जाना जाता था, लिइबादतिही व फ़ज़लिही, इसलिए कि बड़ी इबादत गुजार थे और बड़े नेक थे, इसलिए उन्हें अस-सज्जाद के लक़ब से जाना जाता था। ऐसे उनके बारे में इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिक़तन क़लील हदीस, सिक़ह और काबिल एतबार थे, हदीसें ज़्यादा रिवायत नहीं की है लेकिन सिक़ह थे। इमाम मिज़ी ने अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल में लिखा, इमाम इजली फरमाते हैं, इमाम ज़ुरा फरमाते हैं सिक़ह काबिल एतबार हैं, सिक़ा हैं, मौसूक़ हैं। और आमिर बिन अली अल-फ़ल्लास फरमाते हैं काना मिन ख़ियारिन नास व ज़करहु इब्न हिब्बान फ़ी सिक़ात। आमिर बिन अली क्या कहते थे, बहुत अच्छे और नेक लोगों में से। ये कौन है, अली जो हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बेटे, बहुत नेक लोगों में से हैं। और इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सिक़ात में उनका जिक्र किया है। इस तरह से ये आखिरी बात इनके बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत इमाम ज़हबी ने अपनी किताब सियर आलम नुबला के अंदर लिखा है अल इमाम सय्यिद अबुल खलाइफ़ अबू मुहम्मद अल हाशिमी अस-सज्जाद कान रहमहुल्लाह आलिमन आमिलन जसीमन वसीमन तवालन महीबन। ये सब अल्फाज इस्तेमाल किया उनकी मनक़बत में। इमाम थे, अल्लाह के नबी के ख़ानदान थे। अबुल खलाइफ़, बहुत सारे जानशीनों के बाप थे। अबू मुहम्मद, कुन्नियत है इनकी अबू मुहम्मद अल हाशिमी, हाशिमी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के खानवादे में आपके दादा परदादा हाशिम की नस्ल से हैं। अस-सज्जाद उनका लक़ब है, बड़ी इबादत गुजार और सद्दा करने वाले थे। कौन रहमहुल्लाह, ये कैसे थे अली इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्बास आलिमन आमिलन, अमल आलिम थे, जसीमन भारी भरकम जिस्म वाले थे,
وسیمن خوبصورت تھے، طوالن لمبے تڑنگے تھے، مہیبن باروب شخصیت کے مالک تھے۔ اس طرح سے یہ چند شخصیات تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے، جو تابعین کے اور تابعین کے بعد کے لوگوں سے متعلق تھی۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان کے بارے میں ذکر کی جا رہی۔ سے اندازہ لگائیے کہ اہل بیت رسول کا مقام امت کے علماء کے نزدیک کتنا عظیم ہے اور کتنا وہ اس سلسلے میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو اہل بیت رسول کے سلسلے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔